آج شام کو خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ کنفیوژن اسی طرح برقرار ہے۔ ایک طرف خاردار تاریں لگ رہی ہیں، ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، وہ کہتے ہیں اجلاس بلایا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب، معاملات سلجھنے کے بجائے الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ اب پروسیڈنگز کا معاملہ دوبارہ کل پہ چلا گیا ہے، مولانا نے جمعے کو احتجاج کی کال دے دی ہے۔ مطلب اس کا حل تو مستقبل قریب میں شاید نظر نہیں آ رہا، یا ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں معاملہ آپ کو لگتا ہے سیٹل ہو جائے؟ دیکھیں، معاملہ عبداللہ بڑا سادہ تھا، اور اگر آئین پہ عمل کیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، نہ بحران آئے گا۔ اچھا، اس میں جو ادارہ یا فرد یا پارٹی اب رکھنے ڈال رہا ہے یا اس کو طول دے رہا ہے تو مستقبل میں ملک کو تو مہنگا پڑے گا، لیکن اس فرد یا اس ادارے کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ دیکھیں، مثلاً عدم اعتماد کا ووٹ وہ آئینی عمل ہے، اس میں جس نے رکھنا ڈالا ہے اس کو باری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پھر اب پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے، خود انہوں نے کل کا دن مقرر کیا تھا، چودھری پرویز الہی اور حکومت نے، پھر ان کے ایڈوکیٹ جنرل نے ادھر آ کے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ کل سب کچھ رولز کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ ملک کو تو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے نا۔ آج کتنے دن ہو گئے اس ملک کی کیبنٹ نہیں ہے، اچھا پنجاب میں وزیر اعلیٰ نہیں ہے، تو اس میں اگر عدلیہ کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے تو قوم کل اس کو مورد الزام ٹھہرائے گی، اگر کسی پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے تو قوم اس کو مورد الزام ٹھہرائے گی، اور جو لوگ پھر اس تاخیری حربوں کے ہم نوا بن رہے ہیں تو ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ اگر آئین کی طرف لوٹا جائے، یہ ملک قائم ہے تو آئین کی وجہ سے قائم ہے، یہ آئین ہی۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ اگر 30 سیکنڈ میں آئین توڑا جا سکتا ہے تو 30 سیکنڈ میں آئین کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بھٹی صاحب کو بھی سر ہم نے شامل گفتگو کرنا ہے، ورنہ آپ کو بتائیں نا وہ خفا ہو جاتے ہیں پھر ذرا زیادہ۔ ہاں، لیکن بھٹی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ بیک ٹو بیک اناؤنسمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی مولانا صاحب کا یہ بھی آ کے کہنا کہ یوم تحفظ آئین پاکستان یہ دوبارہ عوام کو بھی سڑکوں پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے، ویئرز جو رسپانسبل پارٹیز ہیں اب تک ان کو کوئی سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا۔ خاص طور پہ عدلیہ کی بات ابھی صافی صاحب نے بھی کی، کیوں دیر لگ رہی ہے اتنی؟ ہما اور عبداللہ، آپ کی ہمت کو سلام ہے کہ آپ جن لوگوں کے نام لے کر بتا رہی ہیں اور ان کو اتنے سیریسلی بتا رہی ہیں کہ رہنما بھی ساتھ لگا رہی ہیں، لیڈر بھی لگا رہی ہیں، قائد بھی لگا رہے ہو اور ساتھ ساتھ سیریس بھی ہو۔ یہ مزاحیہ فلمیں ہیں، ان کو چلنے دو، یہ ان پہ توجہ نہ دو۔ انہی کی وجہ سے تو ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ آئین شکلی مذاق تو نہیں ہوتی بھٹی صاحب؟ بزرگان ہیں ہمارے، انہی کی وجہ سے تو یہ نوبت آئی ہوئی ہے۔ بھائی جان، آئین شکنی مذاق نہیں ہوتی، واقعی نہیں ہوتی، لیکن میں کیا کروں، مذاق کر بنا دیا انہوں نے، کیا کروں؟ اب آپ دیکھیں نا، آئین شکن تھا، ہم اس پہ بڑے ایک انٹلیکچولی بحث کیے، گجنی یادداشتیں ہماری 15 منٹ کی یادداشت پھر بتا دے تو آئین شکن تھا ایوب خان، آئین شکن تھا سکندر مرزا، اس کے ہم نوا تھے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے ساتھ تھے۔ اب میں کیا کروں، وہ جو ہم نواؤں کو بھی آئین شکنی کی سزا ملنی چاہیے۔ اچھا بھٹی صاحب، اب بتا دیجئے کہ آج جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے، ہم ماضی کی بات تو کرتے رہتے ہیں، اور اس پہ یہ بھی بات آئی تھی اس سے پہلے کہ with age you learn and you gradually change your thoughts، and یہ آپ کا پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ گزرتے ہیں۔ لیکن اب یہ بتا دیں کہ پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھ لیا، ویسے یہ بھی اب بات نیگیٹ ہو گئی ہے، یہ assumption کہ with age you learn and یہ میرا نہیں خیال ہے، اور ایسے نہیں ہوتا، آپ تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ صرف آخری دو جملے، ہما عبداللہ انہوں نے 70 سال کی عمر میں کوئی تبدیل نہیں ہونا، کوئی تبدیلی کی نہ رکھیے گا۔ آئین شکن تھا مشرف، ماشاءاللہ لگا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا۔ اب میں کیا کروں؟
عبداللہ یہ نہیں بدلتے. اور آ جائیں پنجاب پہ. پنجاب اور جو اس سے بھی بڑی بات ہے, یہ آئین شکنی تو چلتی رہے گی, لیکن جو کہانیاں کرپشن کی پنجاب سے نکل رہی ہیں یہ بڑی میرے لیے عجیب و غریب ہیں عبداللہ اور ہما, کہ مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی صرف 3 خاندانوں کے لیے آئی. وہ 3 خاندان کون تھے؟ تونسا کے بزدار خاندان, پاک پتن کا مانیکا خاندان, گجرانوالا کے گجر خاندان. یہ تبدیلی فرا خان کو آپ مس کر کے جن کی آج بڑی فرا گجر, اچھا فرا گجر, فرا گجر ہیں, فرا خان ہیں, فرا کون ہیں, یہ شارٹس دیکھیں. اچھا جی تمام لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ. یہ آپ کو بھٹی صاحب آپ مذاق کی بات کر رہے تھے نا, سرکس کی بات کر رہے تھے. ہم اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر کے مناظر دکھا رہے ہیں جس میں پتلوں کو پھانسی دی جا رہی ہے, اور یہ عبارتاً پھانسی دی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے غدار ہے اور انہیں اس طرح سے پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے. یہ آپ کو سن کے شاید مذاق لگ رہا ہو, اور لیکن ہمیں جو ہے نا دیکھ کر یقین نہیں آ رہا یہ مذاق ہے, یہ ہنسنے کا مقام ہے یا رونے کا مقام ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران نے یہ کیا ہے. صافی صاحب یہ تو بات اب تو یہ اس بات پہ مقابلہ ہونا سٹارٹ ہو گیا کہ کون کتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے اگلی پارٹی کو بھی, مخالف پارٹی کو بھی, اور ویزاوی عوام کو بھی. ایکچولی دیکھیں اب یہ ملک اور قوم اور آئین اور اس ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے, تو ہمیں اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. جہاں تک موقف کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو ہمارے جو بانی پاکستان ہے وہ بھی کسی زمانے میں کانگریس میں تھے, وہ بھی متحدہ ہندوستان کے حامی تھے. تو کیا ہم ان کے آخری کردار کی بنیاد پہ بانی پاکستان مان رہے ہیں یا کہ نہیں؟ ہم ان کے اس ماضی کی غلطی یا مجبوری کو بنیاد بنا کے ہم ان کو کوستے رہے. ہمارے جو قومی شاعر ہے علامہ محمد اقبال, انہوں نے بھی کسی زمانے میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ لکھا تھا. تو کیا ہم اس کی بنیاد پہ ان کو کوستے رہیں؟ ہم میں سے کون فرشتہ ہے؟ ہمارے سیاستدان آئیڈیل نہیں ہیں, ہم اینکرز آئیڈیل ہیں. ہم اینکروں نے کس ماشاءاللہ ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کی ہے. تو اگر ہمیں بولنے کا حق ہے تو ابھی بھٹو صاحب کا تذکرہ کیا تھا بھٹی صاحب نے, تو بھٹو صاحب کا تذکرہ تو عمران خان صاحب بھی 3-4 تقریروں سے گزشتہ کر چکے ہیں. میں ابھی کی بات کرتا ہوں نا, ہاں میں ابھی کی بات کرتا ہوں نا, جن اینکروں نے اس عمران خان کو مسیحا ثابت کیا تھا, جنہوں نے ان کے پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑنے کے, جنہوں نے ان کے سول نافرمانی کے اعلانات کے, جنہوں نے پولیس کو مارنے کے, ان سب کے جسٹیفیکیشن پیش کیے, ان کو مسیحا کے طور پر پیش کیا, ان کے سارے سیاسی جو ان کی بدکردار تھے ان پہ پردہ ڈالا. یہ جو لوگ سارے جہازوں میں بھر کے ان کی پارٹی میں شامل کیے جا رہے تھے ان سے چشم پوشی کی, اور آج بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تبدیلی کا تو یہ کچھ ہو گیا. تو بھائی اگر آپ مجھے بطور اینکر اتنے یو ٹرن لینے کی کے باوجود بھی میں بولنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو اس لیے پھر سیاستدانوں کو بھی یہ رعایت دینی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد ہو یا قوم ہو وہ طاقت کی طرف دیکھتا ہے. مثلا امریکہ کو کیا ہم وہ آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ دنیا کے سارے ممالک جا کے پھر امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. تو صافی صاحب یہ جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں نا آپ کی باتیں تو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن یہ ویژولز ہمیں ڈسٹرب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ معزز ممبران سندھ اسمبلی ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. خرم شیرزمان ہمیں نظر آ رہے ہیں, شہزاد قریشی ہمیں نظر آ رہے ہیں. دس از انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. مگر اس طرح ہم غداری کے سرٹیفکیٹ تو چلیں آج کل ہر کوئی ایک دوسرے کو بانٹ رہا ہے, لیکن پھانسی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. لیکن نیریٹو بھی یہی پھیلایا جا رہا ہے. بلکہ بھٹی صاحب آپ بتا دیں کہ محب وطن ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, جو نہیں ہیں وہ غدار ہیں. بڑی کلیئر ڈویژن ایک جو ہے وہ دی جا رہی ہے, اور یہ ود ان obviously باقی جو ہے وہاں تو کر ہی لیں, عوام میں بھی جو فرق ہے. سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ, گھروں میں ڈسکشنز دیکھ لیں, بڑی فائری ڈسکشنز ایون انسائیڈ یور ہومز, یہ سب کچھ ہونا سٹارٹ ہو گیا. اور یہ جو اقدام ہے نا پھانسی والا ہوما, یہ تو انتہا پسندی کے زمرے میں آتا ہے, یہ تو ایکسٹریمزم ہے. تو یہ ہر روز ایک نئی چیز ہوتی ہے. تو اس ایکسٹریمزم پہ کیا رائے ہے آپ کی صافی صاحب, آپ کی, اور پھر بھٹی صاحب آپ کی بھی لیں گے؟ اچھا پہلے میں رائے دوں یا پہلے بھٹی صاحب؟ آپ صافی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, پھر بھٹی صاحب کی طرف آتے ہیں.
دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں بالکل اٹل ہے. ایک تو یہ کہ جس کا کام اسی کو ساجے، یہ ازلی وہ ہے. یہاں پہ معاملہ یہ کیا گیا، آپ مثلاً اب میں کرکٹر نہیں ہوں، آپ مجھے جا کے کرکٹ کی ٹیم کا کپتان یا کوچ بنا دے تو میں اس کا کیا حشر کروں گا. ایک تو یہاں پہ ہم نے یہ کام کیا. دوسرا، ہم نے ان لوگوں کو لیڈر اور مسیحا بنانا چاہا جن کے انٹرسٹ اس ملک کے ساتھ ہی نہیں ہے. مثلاً آپ جیسے بھی ہوں، لیکن زرداری اور اس کا بیٹا آج بھی پاکستان میں بیٹھا ہے. پھر ہم صرف نواز شریف کو تو تانا دیتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں نا، لیکن عمران خان صاحب کے بچے کہاں پہ ہیں بھائی؟ پہلے تو آپ کے زلفی بخاری سے برطانیہ کی نیشنلٹی چھوڑواؤ، پہلے تو اپنے بچوں کو لاؤ کہ میری طرح یہاں کے ہسپتالوں میں علاج کریں. مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق کے بیٹے تو ادھر ہیں. تو اس لیے وہ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں شائستگی اور اس کے کلچر کو بھی خراب نہیں ہونے دیتے. پھر دوسرا یہ کہ اس میں زیادہ تر کس کلاس کے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے. یعنی پاکستان میں آپ مجھے کوئی دوسرا لیڈر بتائیں کہ جو اس بنیاد پہ اپنے لوگوں کو انکریج کر رہا ہو کہ آپ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کریں. پہلے ٹرولنگ کے لیے سیلز کس نے بنائے ملک کے اندر اور بیرونی ملک؟ گالم گلوچ کا کلچر کس نے عام کیا؟ دھرنوں کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے محمود خان کے چادر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، دوسرے سیاسی لیڈروں کا. آپ ذرا ابھی نکال لیں وہ فوٹیجز جن کو ہم بہت برے سیاستدان کہتے ہیں. بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے عدم اعتماد کے دن کے ذرا فوٹیجز دکھائیں، جس میں میاں نواز شریف جب حال میں داخل ہوتے ہیں تو بے نظیر بھٹو اٹھ کے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ دعا اور سلام کرتی ہے. تو یہ اصل میں اس جن لوگوں کو آگے لایا گیا وہ یہ ان میں سے ہر کوئی. آپ کدھر ہے وہ جو توانائی کا مشیر پوائنٹ آ گیا آپ کا بھٹی صاحب؟ آپ نے کہا ان کے بچے نہیں ہیں، ویسے میاں نواز شریف کے بچے بھی یہاں پہ نہیں ایکسپٹ مریم بی بی. بھٹی صاحب کو بھی ذرا شامل کر لیں. جی بھٹی صاحب آپ بتائیں، یہ جو تفریق ہے یہ اب تو اتنی ایمبیڈڈ اور اتنی ڈیپ ہو گئی ہے، حالانکہ صافی صاحب کافی ایگزامپلز پرانے دے چکے ہیں، وہ انٹیگریٹی اب نہیں نظر آئے گی. بھٹی صاحب پھانسی دے رہے ہیں، پتلوں کو پھانسی دے رہے ہیں حسین اسمبلی کے باہر، اور غدار غدار کہہ کے آپ کو پتہ ہے پہلے سرٹیفکیٹ اور اعلانات اور ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اب تو یہ ایک نیا لیول ہی ہے کہ پھانسی، علامتی پھانسیاں دی جا رہی ہیں. دیکھیے بھائی جان، یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ، ہم اس عجیب سے مرحلے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ گھر تقسیم ہو گئے ہیں، محلے تقسیم ہو گئے ہیں، گلیاں تقسیم ہو گئی ہیں. آدھا ملک غدار ہے، غدار وطن ہے، اور آدھا ملک آئین شکن ہے. کوئی ان میں مجھے بتا دیں، کوئی بندہ بتا دیں. یعنی آج تو یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے نا، آج تو عمران خان صاحب نے پوری اپوزیشن کو کہہ دیا نا کہ یہ پوری اپوزیشن میری غدار ہے، اور کہا کہ ان کو قبروں تک پیچھا کر رہے ہیں، بلکہ ان کی قبریں بنانی ہیں. آج تو یہ ہو گیا نا. لیکن مجھے اس کا بتا دیں، یہ انتہا ہو گئی ہے، مگر اس کی ابتدا بھی انہی لوگوں نے رکھی تھی. ان کو ہم بڑی منتیں سمجھتے کرتے تھے کہ یہ کافر اور مسلمان والے فتوے، یہ غدار وطن اور محب وطن والی فیکٹریاں یہ بند کر دیں. لیکن یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے، یہ کہتے رہے، بڑے عرصے سے کہتے رہے. بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک تھی اس ملک میں، اور نواز شریف صاحب کہتے تھے. اور یہ گریٹر پنجاب بنانے والا تھا مجیب الرحمان، نواز شریف، زرداری صاحب کہتے تھے. بلاول ان کو کچھ کہتے تھے کہ راک ایجنٹ نکلتے ہیں، مودی کا یار ہے. عمران خان صاحب اب ان ساروں کو لپیٹ رہے ہیں. لیکن اس میں پتہ ہے رولا کیا ہے؟ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے نفرت. یہ اب اس طرح اس وقت ملک ہے کہ جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی ہیں، ان پر تیل چھڑک دیا گیا، بس کسی نے آگ لگانی ہے. دعا کریں وہ آگ نہ لگے. ان لکڑیوں کو، ان تیل زدہ لکڑیوں کو، ہم بہت بری جگہ پہنچ گئے ہیں. یقین کریں وہ وقت تھوڑا دور ہے جب گلی محلوں میں لوگ پیچھا کریں گے، آپ کے مخالف آپ کو پکڑ کے کہیں گے کہ تم غداروں کے ساتھ ہو، دوسرا کہے گا تم آئین شکنوں کے ساتھ ہو، تم نے اس ملک اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، دوسرا کہے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. تو یہ ظلم ہے. لیکن اس ملک میں مجھے حیرت اس لیے نہیں ہوتی، میں اس لیے ان کو مزاحیہ فلمیں سمجھتا ہوں کہ یہاں قائد اعظم کافر اعظم ہے. فاطمہ جناح کو بھارتی ایجنٹ کہا گیا.
ایوب کتا ہائے ہائے، ضیاء الحق منافق اعظم، اور اس کے بعد نواز شریف غدار، اور اس کے بعد پرویز مشرف غدار، اس کے بعد عمران خان طالبان خان، پاگل خان، پتہ نہیں کیا کیا، پلے بوائے اور کیا کیا. کوئی بندہ ہم نے چھوڑا ہے اس ملک میں؟ سر اس کا امپیکٹ اب اس لیے زیادہ ہے کیونکہ موبائل فون جو آپ کو اور میرے ہاتھ میں ہے، اس کے ذریعے یہ پیغام اگر پہلے 10% پہنچتا تھا یا 20%، تو اب وہ 99% لوگوں اور ذہنوں تک پہنچ رہا ہے. اور جب آپ اس طرح سے علامتی پھانسیاں دیں گے اور کہیں گے کہ غداروں کو پھانسی دی جا رہی ہے تو پھر کیا ہی ہے؟ صرف پیغام پہنچتا نہیں ہے، فیڈ بیک بھی ملتی ہے، مطلب اس سے زیادہ 10 فولڈز آوازیں واپس بھی آتی ہیں اگریمنٹ میں. بہت شکریہ بھٹی صاحب اور بہت شکریہ صافی صاحب فار بینگ ود اس.